آپ نے والد صاحب کی ساری چیزوں کو بیچ کے جائیداد ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ابا نے مرتے وقت جو جو جائیداد چھوڑی ہے، جو گھر چھوڑا، جو فیکٹری چھوڑی، جو دکان چھوڑی، جو سونا روپیہ پیسہ کپڑے جو بھی چھوڑا ہے، اب اس میں سارے ورثہ پارٹنر بن گئے ہیں، سارے ورثہ اس مال کے اندر پارٹنر ہیں، اور ان کی پارٹنرشپ کا ریشو وہی ہے جو قرآن میں ذکر ہو گیا۔ تو کاروبار کو ختم کرنے کا کوئی بھی نہیں کہہ رہا، گھروں کو بیچنے کا کوئی بھی نہیں کہہ رہا، بس جس کی کسٹڈی میں والد صاحب کا کاروبار ہے اس پر لازم ہے کہ سارے ورثہ کو بلائے، مفتی صاحب سے فتویٰ لے، اور جو مفتی صاحب ریشو بتاتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق، اپنے جو والد صاحب کا کاروبار ہے اس کی اونرشپ ان سارے لوگوں میں اس حساب سے ٹرانسفر کر دے جو ان کا وراثت میں حصہ بنتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کاروبار میں حصہ نہیں چاہیے، مجھے کیش دے دو، تو یہ اس کا مطالبہ غلط ہے۔ ابا نے اگر فیکٹری چھوڑی ہے تو تمہیں فیکٹری میں پرسنٹیج پارٹنرشپ ملے گی، تم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ختم کرو کاروبار، برباد کر دو اور مجھے کیش دے دو۔ بھائی کیش دینے کا مطالبہ بالکل غلط ہے۔ گھر میں اگر ابا نے گھر چھوڑا ہے، گھر کا پرسنٹیج تمہیں ملے گا، اگر ابا نے کاروبار چھوڑا ہے تو کاروبار کا پرسنٹیج تمہیں ملے گا، پھر تم اس پرسنٹیج کو آگے بیچ دو، تم اس گھر کے اتنے پرسنٹیج کو آگے بیچ دو، تو چلتا ہوا کاروبار ہے، اس کو چلنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ کر لیں اپنے ورثہ کے ساتھ، دیگر ورثہ کے ساتھ، اور پروفٹ شیئرنگ بھی اسی حساب سے ہوگی جو ان کی پارٹنرشپ ہے، اور اس طرح سے بالکل صحیح ہو جائے گا۔ گھر اگر ابا جی کا ہے، اس کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ورثہ کے نام پر کر دیے جائیں اسی پرسنٹیج کے حساب سے جو ان کا وراثت میں حصہ بنتا ہے۔ اس کا اگر کوئی کرایہ آتا ہے تو وہ کرایہ بھی اسی حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا جو ان کا وراثت میں حصہ بنتا ہے۔ تو ہر چیز کو لیکوڈ کر کے، ہر چیز کو کیش میں تبدیل کر کے وراثت کو تقسیم کرنے کا مطالبہ نہیں ہے۔ جس شیپ میں ابا نے وراثت چھوڑی ہے اسی شیپ میں سارے ورثہ کو ان کا حق دے دینا یہ ضروری ہے۔